अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब से थोड़ी देर के बाद कौम से खिताब करेंगे। ये बतौर वज़ीर आज़म उनका कौम से पहला खिताब होगा। थोड़ी देर पहले कुछ खबरें यूँ आई थी, फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात होंगे खान साहब की नई कैबिनेट में, उन्होंने कहा कि खान साहब का खिताब गैर रस्मी होगा, फिलबदी होगा और हटके होगा। इससे पहले जो वज़ीर आज़म खिताब करते रहे हैं वो एक लिखी हुई तकरीर आके पढ़ दिया करते थे। तो अब कहा जा रहा है कि खान साहब का खिताब इट विल बी डिफरेंट थिंग, जो कि अगर मुझे याद पड़ता है इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फिलबदी खिताब कौम से किया करते थे। उनके जहन में जब बातें होती थी, ही न्यू व्हाट ही वाज सेइंग, ही न्यू व्हाट ही हैड टू से। तो इमरान खान साहब को अभी थोड़ी देर बाद जब वो खिताब का आगाज़ करेंगे तो वी आर कीन टू लुक फॉरवर्ड कि वो क्या कहते हैं, किन इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है तारिक पिरज़ादा साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप बहुत शुक्रिया पिरज़ादा साहब आपका। सर दीगर मेहमान भी जैसे ज्वाइन करेंगे हम आपको बता देंगे। पिरज़ादा साहब, व्हाट डू यू थिंक, खान साहब का आज का खिताब कितनी अहमियत है इसकी, क्योंकि फ्यूचर कोर्स जो है वो तय हो जाएगा आज की इस खिताब से। गो के वो पहले जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी, लेकिन आज का खिताब इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें कम से कम, आपको लगता है आवाम को क्लियरेंस एक हो जाएगी, पता चल जाएगा कि दिस इज व्हाट इमरान खान इंटेंट्स और अगले 5 साल ये करेगा। जी बिल्कुल। देखिए, पहला जो मसला दरपेश है वो ये है, अगरचे उसका वक्त गुजर गया है अली हैदर, कि ये खिताब असल में हल्फ वफादारी के वक्त या उसकी उसी दिन शाम के वक्त, बल्कि उसी वक्त होना चाहिए था। वो जो सुनहरा तारीखी दिन था जिसके साथ इस खिताब ने वाबस्ता होकर लोगों तक पहुंचना था, वो तारीखी दिन गुजर गया है। अब ये एक खिताब जो है ये एक आम खिताब है जो एक वजीर आजम जिसने हल्फ उठाया हुआ है वो अपनी कुछ बातें कौम से कहना चाह रहा है। दिन के वक्फे अब अगर वो खिताब को आप क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि उसकी अहमियत वो नहीं रही? कोई वजह भी तो साथ बताइए ना सर। जी मैं साथ वजह देता हूं। तमाम दुनिया में और तमाम सिफारती आदाब के मुताबिक, सियासी और सिफारती आदाब के मुताबिक, जब आप हल्फ उठाते हैं तो उस वक्त आप उस कौम से खिताब करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि मैंने ये हल्फ किस लिए उठाया है, मैं आपके लिए ये 10-15 बातें जो हैं फौरी तौर पर करने का इरादा रखता हूं। आपने कोई क़यामत का उसमें ऐलान नहीं करना होता, अपनी पॉलिसी की कुछ शिकें बयान करनी होती हैं, कुछ अमली इक़दामात का ऐलान भी आप कर सकते हैं। अगर आप पहले से तैयारी करके आए हुए हैं, आप कह सकते हैं पहली तकरीर में कि मैं इस पहली तकरीर में इन 4 इक़दामात का ऐलान करता हूं और ये इसी वक्त इन पर अमल दरामद शुरू होगा। एक इक़दाम का ऐलान कर दें, लेकिन कौम से खिताब करना, कौम को इत्माद लेना, एक तारीखी मौके की ऊंच बुलंदी पर तक अपने आप को लेकर जाना और उस दिन की अहमियत के साथ अपने आप को नथी करना, ये बात बड़ी कलीदी होती है जिससे लोगों के इत्माद का ताल्लुक होता है। लोग इंतजार में थे कि इमरान खिताब करेगा और वो खिताब नहीं आया। एक बात अच्छी तनकीद नहीं है, मुबारकबाद वसूल कर रहे थे शाम तक, आपने देखा होगा वो शाम तक जो है वो मिलाना जारी था उनका। मैं आपसे अर्ज करूं, जो 15 मिनट का खिताब अब होना है वो 15 से 20 मिनट का खिताब उसी वक्त हो सकता था। ट्रंप जैसा बेहुदा हुक्मरान जो है उसने भी किया था, थेरेसा मे भी यही करती है, पुतिन भी यही करता है, रेगन ने भी यही किया। कोई दुनिया का माकूल हुक्मरान जो है वो अपने लिए तारीखी मौकों को कभी ज़ाय नहीं करता। हर चीज दिन की एक अहमियत होती है। जो हल्फ वफादारी का दिन है वो कभी दोबारा अगले 5 साल नहीं आएगा। पिरज़ादा साहब, इलेक्शन इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल बनाया गया या बना, उसके बाद से लेके अब तक असेंबली में वोटिंग और खान साहब का अपनी कैबिनेट का चुनाव और फिर सीएम केपीके से लेके सीएम पंजाब का चुनाव, और अब आप कह रहे हैं तकरीर करने में ताखीर करना, ये आप इनको क्या गलतियां समझेंगे जो मुसलसल खान साहब ने जिनका आगाज कर दिया है, या चूंकि पहली दफा इस तरह से वो इतने बड़े ओहदे पर आए हैं तो उनकी ना तजुर्बाकारी है जो आड़े आ रही है, या इनको वाकई सीरियसली लेना चाहिए? इट हैपेंस, ये बड़ा यूजुअल सा एक मैटर है। जी वो ऐसा है कि जहां तक तो उसका हल्फ वफादारी के दिन खिताब का ताल्लुक था उस पर मैं बात कर चुका हूं। दूसरी बात है इनकी कैबिनेट का मसला। कैबिनेट के मुतालिक मेरी ये मिली जुली राय है। मैं समझता हूं कि बाज जो हैं
بعض جو ہیں اسے کیا کہتے ہیں، I think آپ کا فون آپ کے آڑے آ رہا ہے، میں ایک آپ نہیں میں نے دے دیا، میں واپس آتا ہوں. اچھا دے دیا، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، پلیز کنٹینیو. اس میں جو کچھ جو قلمدان ہیں وہ بہت ہی مناسب لوگوں کو دیے گئے ہیں. مثلاً وزارت خارجہ، اگرچہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ترجیح وزارت اعلیٰ پنجاب تھی، لیکن ان کو دینا درست تھا کہ تجربہ بھی موجود تھا. اسد عمر اقتصادیات کا ماضی ہے، صحیح فیصلہ ہے. یہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری، ہاں دیکھیں وزارت اطلاعات تو ہونی ہی نہیں چاہیے، کہیں دنیا میں نہیں ہوتی، چونکہ ہمارے ہاں یہ کاروبار تمام سیاستدانوں نے چلا رکھا ہے، تو ایک دکان لگائی ہوئی، لیکن ٹھیک دیا ہے، وہ کر سکتا ہے کام کو، اس میں کوئی ہنر کی بات نہیں ہے. شیخ صاحب کو صحیح دیا ہے، اگرچہ ان کو وزارت داخلہ ملنی چاہیے تھی، وہ ملک کے کچھ معاملات کو سمجھتے ہیں. شیخ رشید، میں ان کا حامی نہیں ہوں، میری ملاقات بھی کبھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس بے انتہا تجربہ ہے، وہ اس تمام ملک کے انتظامی ڈھانچے کو سمجھتے ہیں اور کس ادارے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ان کو آتا ہے. اچھا، وزارت داخلہ پرویز الہی کو نہیں دی گئی، آپ کو لگتا ہے خان صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس پر اختلاف تھا. نہیں، وہ رکھنے چاہنے کا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف اتنا زیادہ تھا. پرویز خٹک، اپنے شیخ رشید اور بہت سے لوگوں کے درمیان، کہ انہوں نے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اس کو 1 منٹ کے لیے روک لیا. لیکن یہ بالآخر انہوں نے کسی کو تو دینا ہی ہے نا، کیونکہ 12-13 وزارتیں ابھی ان کے پاس ہیں، اور کم از کم 30 سے 32 وزراء ہونے چاہیے، ورنہ ملک کا نظام چل نہیں سکتا. بہت سے لوگ ٹیم کے مخالف ہیں، لیکن ملک کا نظام چلتا ہی اس لیے نہیں ہے کہ جب متعلقہ ایک وزیر کے پاس 6 وزارتیں ہوں گی یا 4 تو کام کیسے چلے گا؟ کسی کوئی وقت نہیں ہوتا. یہ 4 فیصلے ٹھیک ہیں. 5ویں بات، جو تیل آئل اینڈ گیس کا محکمہ ہے وہ سرور خان صاحب کو دیا گیا ہے. سچی بات یہ ہے وہ کسی بلدیاتی نظام، بین الاقوامی بین الصوبائی رابطے یا عوام سے رابطے کا کوئی اور جو عہدہ وغیرہ ہوتا ہے ان میں زیادہ بہتر رہتے. یہ کسی بہت زبردست انجینئرنگ کی بیک گراؤنڈ، آئل اینڈ گیس کی بیک گراؤنڈ رکھنے والے، پس منظر رکھنے والے شخص کو دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پاکستان یہ وہ واحد محکمہ ہے جو کامیاب جا رہا ہے. آپ نے اس کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے ہیں اور جس کی ضرورت ہے. اچھا، ایک جو عامر کیانی کو دیا ہے صحت کا محکمہ، عامر کیانی بھی بہت اچھے ہیں، ہم نے پروگرام ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو اور بہتر محکمہ ملنا چاہیے، وزیر بننا چاہیے. لیکن صحت کا معاملہ جو ہے وہ بھی ٹیکنیکل ہے اور وہ بالکل طب کی ماضی سے جڑے ہوئے کسی شخص کو دیا جانا چاہیے تھا. صحت تو ویسے بھی صوبوں کے پاس ہے، فیڈریشن میں تو اس کا اتنا میٹر نہیں کرتا کہ اگر صحت جو ہے وہ فیڈریشن میں رہتی کرتا ہے. اچھا، ڈو یو تھنک کہ اس کو ہونا چاہیے؟ ساری باتیں کہنے کے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا 18ویں ترمیم کی، یہ سب ہوائی اور فضول باتیں ہیں. پیسے کی حد تک تو آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہیں، لیکن ان صوبوں کی حیثیت کیا ہے؟ میں احترام میں کمی نہیں کرنا چاہتا، ایک بلدیاتی اداروں سے زیادہ ان کی اہلیت نہیں ہے، ان کے کام کرنے کی صلاحیت دیکھیں. یہ منصوبے نہیں بنا سکتے، یہ ان کے اوپر کام کی ابتدا نہیں کر سکتے. آسان منصوبے سڑکیں بنانا ہوتا ہے، وہ انہوں نے ڈھیر سی بنا دی اور پیسے جیب میں ڈال لیے. یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اور مجرم صاحب جو ہیں ان لوگوں نے. مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ صنعتیں لگانا، معدنیات کو ترقی دینا، ملک کو آئی ٹی کے نظام کی طرف لے جانا، ملک میں آئی ٹی کے کارخانے لگوانا. یہ وہ ٹھوس باتیں ہیں. مثلا ابھی بھی خود عمران کے کسی وزیر کے منہ سے پاکستان کو ایک صنعتی ریاست بنانے کا فکرہ ابھی تک بشمول عمران اسد عمر باہر ہی نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ وہ جائیں گے اس طرف، لیکن یہ فکرہ نہیں سننے میں آیا. آج کے خطاب پہ ذرا دوبارہ آتے ہیں پیرزادہ صاحب، خطاب تھوڑی دیر میں وہ کریں گے. اچھا، کئی ایسی چیزیں ہیں یا کئی ایسے فیصلے انہوں نے کیے ہیں خان صاحب نے جن سے ان پہ تنقید ہوئی ہے یا یہ ڈیفینسو موڈ میں آ گئے ہیں. ڈو یو تھنک ابھی قوم سے خطاب میں فیوچر پلانز کے ساتھ ساتھ ہی ہیز ٹو ڈیفینڈ دوز ڈیسیجنز ایز ویل، انکلوڈنگ بزدار، عثمان بزدار کا ڈیسیجن، اس پہ دے ہیڈ ٹو فیس بیک لیش. اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ پر بھی نکتہ چینی ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب ان ایریاز کو بھی ٹچ کرنا چاہیے ان کو قوم سے خطاب میں؟ اچھا، خان صاحب نے بیان دیا ہے اس کے متعلق، الحدہ جاری ہوا جو میں نے دیکھا کہ ہم نے 2 ہفتے تک ان کے معاملے کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے 2 ہفتے تک ان کی ماضی کے متعلق تحقیق کی ہے
تو اس کا مطلب جو تحقیق کرنے والے کچھ لوگ لگائے گئے تھے، ظاہر خان صاحب نے خود تو نہیں کرنی تھی، انہوں نے واقعتاً کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی چیک نہیں کیا، چونکہ سردار صاحب کو غیر معروف آدمی نہیں ہے، پہلے بھی سیاست میں رہ چکے ہیں، الیکشن لڑ چکے ہیں، نون لیگ میں اور معاملات ہیں، معروف ہو سکتا ہے تحقیق کا پیمانہ کچھ اور ہو، یہ نہ ہو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نہیں میں شبہ نہیں کرنا چاہتا، ہاں شبے کا ایک وقت آئے گا آپ سے 12 مہینے کے بعد، لیکن میں اس وقت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ممکن تھا، چیک نہیں کیا گیا۔ دیکھیں سیاست کے متعلق جو بات میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہوں گے کہ سیاست تاثرات کا کھیل ہے، پرسیپشن کا معاملہ ہے۔ اگر جمہوریت میں آپ کے دامن پر پہلے دن کوئی دھبا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا اعتماد کے ساتھ وہ فرض ادا کرنا اس قلمدان کے ساتھ، اس وزارت کے ساتھ ناممکن ہو جاتا ہے، چونکہ اعتماد ہی تو جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں تزلزل آ گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ یہ سارا معاملہ بڑی اچھے طریقے سے نمٹ جاتا ہے اور کوئی دستاویز دکھا دی جاتی ہے اور ان کے کوئی الزام نہیں آتا، لیکن کہیں اگر واقعی دیت دینے کا معاملہ صحیح ثابت ہو گیا تو وہ تو جرم ثابت ہونے کی بات ہے۔ میں تو فرض کر رہا ہوں کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے، ان کو تو نام کسی نے ڈال دیا، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران کی جو پوری ساکھ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور یہ وہ خطرہ ہے جو عمران کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں جو اچھی باتیں ہوئی ہیں میں کر دیتا ہوں۔ علیم خان کو اس لیے نہیں وزیر اعلیٰ بنایا گیا کہ ان کے ساتھ بھی نیب کی تحقیقات چل رہی ہیں، اسی طرح اور لوگ بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر یاسمین راشد کے سلسلے میں کیا مصلحتیں تھیں، یا وہ اچھی منتظم ہیں کہ نہیں ہیں، وہ انہیں پتا ہوگا، لیکن میری پسندیدہ خاتون ہیں، بڑی لائق ہیں اس کے ڈاکٹری کے میدان میں۔ تو یہ میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں۔ ایسا بھی تو ہے نا پیرزادہ صاحب، پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی اس ٹگ آف وار کا حصہ بن چکی تھی جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور خان صاحب کے لیے مشکل ہو رہا تھا ان میں سے کسی ایک کو oblige کرنا۔ So he had to come up with a name and with an idea کہ شاید جو کسی بھی بلاک کا حصہ نہ ہو، وہ کسی پہ جو ہے وہ اگر گراں نہ گزرے، تو بالکل ایک غیر معروف ایسے شخص کو لے کر آئے and who happens to have some controversies in his baggage as well۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ فرض کر لیتے ہیں جی ہاں نہیں وہ ساری نہیں جو محرکات ہیں اور دلائل ہیں وہ تو سارے بالکل درست ہیں اور قابل قبول ہیں، میں مانتا ہوں کہ ان کی سارا پس منظر یہ ہے اور کوئی لوٹ مار کا کوئی ماضی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے تو تحقیق نہیں کی انصاف کے متعلق، کہا تو ہے کہ 2 ہفتے۔ دیکھیے عام طور پر یہ فرض کیجئے کہ سوری سر آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، مجھے وقفہ لینا ہے، میں یہیں سے واپس آؤں گا۔ میں پیرزادہ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، I have to go on a quick break کے بعد واپس آئیں گے، اور عمران خان صاحب کے قوم سے خطاب کا ہمیں انتظار ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں جناب، پوری قوم کو نو منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خطاب کا انتظار ہے، ان کو بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا سپورٹ کیا، ان کو بھی جنہوں نے ان کو نہ ووٹ دیا نہ سپورٹ کیا۔ وہ سننا چاہتے ہیں کہ نو منتخب وزیر اعظم جو کہ وزیر اعظم سے بننے سے پہلے ان کے دعوے بہت بڑے تھے، وہ ملک کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے تھے، اقربا پروری کا خاتمہ چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تمام کام بشمول سرکاری بھرتیاں، بشمول وزارتیں یہ میرٹ پر ہونی چاہیے، اچھی باتیں ہونی چاہیے، اور اب قوم سے ان کا جو خطاب ہے وہ یہ طے کرے گا کہ اگلے 5 سال تک جس رستے کو خان صاحب چننے جا رہے ہیں وہ رستہ کیسا ہوگا، خان صاحب کن کن امور کو اہمیت دیں گے، کن کن امور کو ترجیح دیں گے، پرائیورٹی پہ رکھیں گے، کن کن کاموں کو پہلے 100 دنوں کے اندر پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا خطاب جیسا کہ ان کے ترجمان بھی ہیں اور ممکنہ طور پر بلکہ اب تو اناؤنس ہو چکا ہے، وزیر اطلاعات بھی ہیں فواد چودھری صاحب، he said کہ it will be unconventional، غیر روایتی ہوگا۔ وہ خطاب کسی کاغذ پہ یا پرومپٹر پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا جیسا کہ پچھلے وزراء اعظم کرتے رہے ہیں۔ ہم نے بھٹو صاحب کو دیکھا تھا اس طرح سے خطاب کرتے ہوئے، اور اب عمران خان صاحب ایسی بات کہیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ خان صاحب کبھی کبھی ان کی ٹنگ بھی سلپ ہو جایا کرتی ہے، زبان پھسل جایا کرتی ہے، تو فی البدی خطاب کا آپشن ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ He should have gone for a written speech۔ طارق مرزادہ صاحب، what do you say? Should he have gone for a written speech، یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب
is okay, he's fine with the extempore speech. उनको फिलबदी बात करनी चाहिए. جو دنیا میں سنجیدہ طریقہ کار ہے جی میں آپ بالکل ایک عام دنیا میں جو مسلمہ طریقہ کار ہے جی آپ ایک ریہرسل کے ساتھ تحریر شدہ تقریر تحریری تقریر جس میں ٹھوس الفاظ میں چنے ہوئے الفاظ میں بلا کم و بیش فالتو بات کو داخل ہونے کی اجازت دیے بغیر آپ موضوع کی مناسبت سے نکتہ وار بات گفتگو شروع کرتے ہیں اور گنے چنے الفاظ اور گنے چنے مطالب کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. اچھا بھٹو صاحب ایسا نہیں کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ کس نقطے آپ نے سنی ہوگی تقریر ان کی, وہ بڑی ایکسٹیمپور تقریر کرتے تھے. جی کس کا ذکر کر رہے ہیں بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں سر. نہیں میں دیکھیں میں آپ کو ذرا معذرت کے ساتھ ایک کہوں گا, آپ سب لوگوں کی مقابلے میں مجھے بھٹو صاحب کی تقریریں براہ راست سننے کا موقع بھی ہے ٹیلی ویژن پر اور دوسرے طریقوں سے بھی, لیکن ان کی گفتگو جو ہوا کرتی تھی وہ راجہ بازار کے لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی. اس کا سارا مقصد یہ ہوتا تھا کسی طرح لوگوں کو اپنے پیچھے رکھنا ہے. اس وقت ملک اتنے بڑے معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے, اتنے بڑے خارجہ پالیسی کے مسائل ہیں, اتنے بڑے صحت اور تعلیم کے مسائل ہیں, یہ 4 بڑے, اور صنعت کاری کے مسائل 5واں, یہ 5 بڑے مسائل ہیں. آپ نے ایک تبدیلی کا نام لیا ہے جو کہ نواز شریف, جو کہ زرداری جیسے پرانے سیاستدانوں کی روایت کو مسترد کرتے ہوئے لوگوں نے ایک نئے آدمی کو چنا ہے. چونکہ اس نئے آدمی نے ایک نہایت سنجیدہ انداز میں قوم سے خطاب کرنا ہے. آپ جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں کہ آپ زبانی بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, لیکن امریکہ کے صدر جو ہیں, برطانیہ کی جو وزیر اعظم ہیں, روس کا وزیر اعظم, صدر شی, یہ لوگ لکھی ہوئی تقریر اسی لیے کرتے ہیں کہ سنجیدگی کا معیار کسی بھی اور کہیں منہ سے ایسا لفظ نہ نکل جائے جس کو کل کو جو پکڑ میں آ جائے. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ غیر ارادی طور پہ کہہ جاتے ہیں اور پھر وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں. جی دیکھیں ایک منٹ, وائٹ ہاؤس میں ایک عہدہ ہوتا ہے باقاعدہ سپیچ رائٹر کا. یہاں تو اس بیچارے کا نام بھی, ہمارے وزیر اعظم کے گھر میں لوگوں کا نام بھی کسی کو نہیں کو بتاتا کہ کون ہے سپیچ رائٹر. نواز شریف صاحب کے تو تھے نا, ایک بہت معروف صحافی ہیں جو سپیچ رائٹر تھے, وہ بھی آپ کو یاد ہے کیسی دیکھی صاحب. نہیں لیکن وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن جو دنیا کے اندر طریقہ کار ہے, لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, قوم کو معلوم کہ ان کا سپیچ رائٹر کون ہے, اور اس پر اعتبار ہوتا ہے لوگوں کا, اور اس کے حرف کو سند حاصل ہوتی ہے کہ وہ غلطی نہیں کریں گے اور صدر سے غلطی نہیں ہونے دیں گے. یہ ذرا 2 باتیں سمجھنے کی. تو عمران اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو مجھے بتائیں نا کہ جو بیٹھے ہوئے اس کیا کہتے ہیں چھریاں اور چاقو لے کر حزب اختلاف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح طور پر اعتراض کریں گے, کیونکہ اگر اعتراض کی بات کی ہوگی تو اعتراض کی بات پر اعتراض تو ہوگا نا, یہ جمہوریت ہے نا, کیا کریں. اچھا وہ آپ کی بات درست ہے, بالکل ٹھیک. اچھا لیکن اگر ذرا میں ایک بات کر لیتا ہوں, اگر آپ نے قسم ہی کھا لی ہے کہ قدرتی طور پر ایک نیچرل انداز میں تقریر کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کئی گھنٹوں کی بہت اچھی ریہرسل چاہیے ہے اگر آپ کرنا وہ چاہتے ہیں. اچھا ایک چیز جو میں سمجھ پا رہا ہوں, میں جو سمجھ پا رہا ہوں پیرزادہ صاحب, عمران خان صاحب کا ویژن جو ہے اس میں یہ بھی ایک چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ نے جیسچرز, سمبلز اور آپٹکس کے ساتھ بہت زیادہ کام لینا ہے تاکہ لوگوں کو, کیونکہ جو تبدیلی ہوتی ہے ریفارمز کی سر وہ بہت جلدی نہیں آیا کرتی, وہ ٹائم لیتی ہے, وقت لیتی ہے. یہ کوئی سڑک پل یا کوئی اوور ہیڈ برج یا میٹرو تو ہے نہیں کہ بن جائے گی. اٹ ٹیکس ٹائم. پیپل آر امپیشنٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بار بڑی ہائی سیٹ کر دی تھی, آپ نے ایکسپیکٹیشن بڑی بڑھا دی تھی, تو آپ کو شروع میں جو آپٹکس کا گیمک ہے یا جو دکھاوے کی چیزیں ہیں وہ زیادہ کرنی ہے جن کا تعلق سمبلزم سے ہے. جیسے دیکھ لیں کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں لوں گا, لیوش کھانا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے اس وجہ سے بھی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جیسے فلبدی سپیچ کروں گا؟ اچھا پہلی تو بات ہے میں تعریف کے ساتھ بات شروع کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں عمران کو کامیابی حاصل ہو. یہ جو فیصلے ہیں گورنر ہاؤس میں نہ رہنے کے, وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کے, بہت اچھا ہے. عام آدمی ان باتوں کو سمجھتا ہے, وہ مشکل پیچیدہ نکات کو نہیں سمجھتا. یہ وعدہ بھی تھا, اچھی بات ہے,
ان چیزوں کو چھوڑنے کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو شاید قوم میں کم از کم لوگوں کو بات سمجھ آئے گی کہ تبدیلی کی کوئی کہیں سے ابتدا ہو رہی ہے، کمزوری سے ہی کہیں سے ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، کہ جو آپ نے تقریر کرنی ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کے پاس تیاری کرنے کے بہت سے دن تھے، الیکشن کے بعد سے اب تک 15-20 دن کا وقت گزر چکا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ اسد عمر کے پاس بہت سے نکات ہونے چاہیے، جہانگیر ترین کے پاس بہت سے نکات، شاہ محمود کے پاس، تو ان تینوں کے نکات ملا کر اگر آپ ایک اچھی تقریر تیار کر سکتے ہیں، اور تیار ہونی چاہیے، بڑے زبردست لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ خطاب میں انہیں کم از کم 4 ٹھوس اعلانات کرنے چاہیے تاکہ ان کی یہ تقریر جو ہے بامانی تقریر کی شکل اختیار کر سکے، خالی خولی خلا سے بھری ہوئی اس کیا کہتے ہیں تقریر نہ ہو۔ دوسرے، قوم سے خطاب کریں کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ 3 اقدامات جن کو میں نے ذکر کیا ہے، یہ ان کے متعلق ہم نے آرڈرز جاری کر دیے ہیں، ان میں سے 1-2 کے متعلق تو احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب پیدل چلتے ہوئے پینسلوینیا ایونیو سے ٹرمپ یا کوئی اور امریکی صدر آتا ہے نا، تو جب وہ اپنے اوول آفس میں پہنچتا ہے تو وہاں 5-6 احکامات جو ہیں وہ دستخط کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ خالی ہوائی گفتگو نہیں ہوتی، کام شروع ہو جائے۔ یہ تو تصور ہے نا کہ کام شروع ہو گیا ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے پیرزادہ صاحب، وٹ یو تھنک ایسے کون سے کام ہیں جو کہ فورموسٹ توجہ چاہیے یا فورموسٹ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، فوری ہونے چاہیے the next day he was sworn in as prime minister؟ مثلا یہ لوگ کہہ رہے تھے اسد عمر وغیرہ کہ ہم نے ایف بی آر کے مسئلے پر، محاصل کے مسئلے پر بہت کام کیا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ٹھوس اعلان کر ہی دینا چاہیے ان کو، بے شک کہ اس کی تفصیلات اگلے 1 مہینے میں دوبارہ اور طے کرنی چاہیے، لیکن وہ کر دیں کہ وہ کیا بنیادی تبدیلی لانے والے ہیں اس کے اندر۔ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تبدیلی لانے والے ہیں، وہ تبدیلی کی نوعیت کیا ہے اس کا ذکر کر دیں، یہ ایک ٹھوس بات ہوگی۔ مثلا میں بات کر رہا ہوں، ریلیف بھی دینا پڑے گا عوام کو شروع میں، تھوڑا سا کاسمیٹک صحیح، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جی جی نہیں، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت مشکل معاشی مسائل ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگ ریلیف کے انتظار میں اتنے نہیں ہیں جتنے وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ملک کے متعلق، پتہ تو چلے۔ میری تجزیہ یہ ہے۔ ہاں، یہ تیسری ان کو صنعت کاری کے متعلق، اس کیا کہتے ہیں آئی ٹی کے متعلق، برآمدات کے متعلق کچھ ٹھوس، مثلا برآمدات کے متعلق آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے کس طرح بڑھانا ہے، اس کے متعلق 2 لائنیں اس کے اندر ٹھوس تجویز کے ساتھ شامل ہوں گی، جس کی تشریح اگلے 1 مہینے یہ کر سکتے ہیں تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر یا کسی اور کے ساتھ، وہ بھی ایک بڑی مضبوط بات سمجھی جائے گی، بامانی بات سمجھی جائے گی۔ اسی طرح تعلیم کے متعلق 2 کروڑ 26 لاکھ کا ذکر اس قوم کو عمران نے سکھایا تھا کہ اتنے بچے پڑھنے نہیں جاتے، ان کے متعلق کوئی نہ کوئی اسکولوں کے نظام کے متعلق کوئی ایک خاکہ، کم از کم خاکہ، ٹھوس تجویز نہیں، وہ سامنے اس کا ذکر آنا چاہیے تاکہ اس کے متعلق بھی اگلے 30 دنوں میں بیٹھ کر یہ کو بات سامنے لا سکیں۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بڑا ضروری ہے یہ کہنا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز جو ہے وہ بیجنگ، انقرہ اور ریاض ہیں، یہ آپ کے حلیف ہیں۔ عام طور پر کسی ایک ملک کو 3 دوست نہیں ملا کرتے، یہ تبدیلی آ چکی ہے، اور واشنگٹن کے ساتھ عمران پہلے بھی اپنی تقریر میں ایک ویسے کہہ چکے ہیں۔ میں ایک وقفہ لینا ہے سر، یہاں پہ ہمیں پیرزادہ صاحب وقفہ لینا، آپ بڑے اہم نکات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی خان صاحب نے ڈیفینیٹلی ایک روڈ میپ تیار کیا ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے۔ وقفہ لیں گے جی یہاں پہ، اگین still waiting for Imran Khan's first speech as Prime Minister of Pakistan۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی پہلی تقریر ہوگی، قوم سے خطاب ہوگا، جس کا ہمیں انتظار ہے۔ وقت بریک کا ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں عمران خان صاحب نے پہنچنا تھا اور وقت دیا گیا تھا 9 بجے کا یا 10 بجے کا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے، کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب 40 منٹ کی تاخیر سے وہاں پر پہنچے تھے، جبکہ اس سے قبل آرمی چیف صاحب، فورن ڈگنیٹریز انکلوڈنگ
एम्बेसडर्स जो सफ़ीरान हैं वो भी पहुंच चुके थे, ये सब लोग वहाँ पहुंच चुके थे। इमरान खान साहब ताख़ीर से पहुंचे थे, जबकि रिवायती तौर पे ऐसा होता नहीं है। ऐवान सदर में जो तकरीर करने होती है, जो हल्फ उठाना होता है, वो बिल्कुल उस वक्त पर हल्फ उठाया जाता है, उस वक्त पर वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और दीगर पहुंच जाते हैं जो वक्त मुतय्यन किया जाता है, जो वक्त दिया जाता है। खान साहब ताख़ीर से पहुँचे। आपको बताने का मकसद ये था कि जो ख़िताब था इमरान खान साहब का कौम से, उसका वक्त भी 8 बजे, ठीक 8 बजे वो वक्त कौम को दिया गया था, और इस वक्त तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। कौम इंतज़ार में है कि उनके प्रीमियर साहब वो कब आएंगे और आके तकरीर करेंगे। हाँ जी, अब खबर ये आई है कि वक्त गालिबन तब्दील हो गया है, 9:30 बजे तकरीर करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। इमरान खान साहब की तकरीर का वक्त 9:30 बजे कर दिया है। ये मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया। पीरज़ादा साहब, डू यू फाइंड एनी रीज़न बिहाइंड इट? क्या वजह हो सकती है? तकरीर को तो मतलब उन्होंने तैयार कर ली होगी कि उन्होंने क्या कहना है, डेफिनेटली उनको पता होगा उन्होंने क्या कहना है, तो एक तो इतना वक्त लिया गया, फिर ऐन वक्त पे बताया जा रहा है कि अब तकरीर का वक्त तब्दील हो गया। तकरीर क्या सॉरी खिताब, ये आम तौर पर अली हैदर साहब, आम तौर पर ये ताख़ीर कहीं भी जब होती है जी, तो उसकी एक ही बुनियादी वजह होती है, कलीदी वजह, कि आपका जहन, आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। वो नुकात जिनको आपने सामने कौम के लेकर आना है उस पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, या आपका जहन उन नुकात के मुतालिक वाज़ेह नहीं है, और इख्तलाफ की वजह से आपके या आपके मुआवनीन या मुशीरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ना हो सकता है। तो ये सारी बातें मिलकर उस नुक्ते की तरफ लेकर आती हैं कि जो काम कौमों को वक्त पर करना चाहिए, जहाँ देखिए ना, मसलन ये इलेक्शन होते हैं दुनिया में, एक तारीख होती है, एक वक्त होता है, हल्फ उठाने का एक वक्त है, उसमें ना आधा सेकंड उधर होता है ना आधा सेकंड उधर होता है। उससे आपकी क़यादत, उससे आपकी क़यादत पर एतमाद में इजाफा होता है। पहली बात तो ये है, तो लोग ये तवक्को करते हैं कि अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं तो पूरी कौम को वक्त की पाबंदी की तालीम दे रहे हैं। अब आपने इतनी वजाहत के साथ जो बात कही है, वो हल्फ वफादारी के वक्त इमरान के देर से आने की, मैं कहता हूँ दुनिया की कितनी ही जायज़ वजह क्यों ना हो, उसका कोई जवाब नहीं है। बस इतनी सी ये तो वो है ना जो आप, इमरान खुद मगरबी मुआशरों में बहुत रहे हैं। अच्छा, उनके यहाँ एक मिनट, खेल जो है उसके शुरू होने का भी सुबह एक वक्त होता है। एग्जैक्टली मैं अपनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप, लेकिन बड़ी ज़रूरी बात है ये। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली सैयदा नफीसा शाह साहिबा ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मैन। अच्छा, आप खान साहब ने कौम से खिताब करना है, कहा जा रहा है वो फिलबदी खिताब भी करेंगे। आपको लगता है कि वो अपने इस खिताब में पहली बात तो ये कौम को एतमाद में लेना होता है कि मैं जब आ गया हूँ पावर में, इक़्तिदार में, तो मैं फ़लाँ चीज़ों पे स्ट्रेस दूंगा। खान साहब के मतमे नज़र कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, जिनको आज उनको एड्रेस करना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, जो उनका पहला खिताब था कौम को, वो पार्लियामेंट में था। पार्लियामेंट एक मुंतखब इदारा है, 20 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है, और उस दिन जब वो बोले तो ना उनको अपनी आवाज आई, ना हम जो बैठे हुए थे वहां, ना हमें उनकी आवाज आई, नहीं कौम ने उनकी आवाज सुने। तो असल फोरम जहां से उनकी स्ट्रेंथ स्प्रिंग करेगी, जहां जो उनको मैनेज करना है, उस हाउस में लेजिस्लेशन करनी है, उन नुमाइंदों को आपको अपनी जो है विजन दिखानी है, वहां तक तो वहाँ मिजरेबली वो उनका जो अनप्लान्ड एक तरीकेकार था, वहां भी कंटेनर पर चढ़ के उन्होंने बात की, वहां तो वो गए फेल। अब ये तो बड़ा इजी है जी, आप दो इधर से अपना पार्टी का झंडा, उस तरफ से पाकिस्तान का झंडा, बीच में आप, आगे कैमरा, ये तो आप जो भी उनकी रिहर्स्ड बातें वो करेंगे। लेकिन हमें तो बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, मैं अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ ऐवान में बैठी हूँ, और जो तासुरात अवाम में गए हैं उस दिन के, वो उनके मनफी गए हैं। आज वो एक मैनेज्ड बात करेंगे, उनका एक 100 डे प्लान का जो एक खाका उन्होंने हमें दिया, वो तो ऑल टॉक था, और ऐसी उन्होंने विजन दी। ठीक है, ये हम भी चाहते हैं कि इतनी सारी 1 करोड़ नौकरियां हो, 50 लाख घर हो, लेकिन उनका आपका रोड मैप क्या है? और फिर आज जो चेहरे सामने आए हैं
तो नए पाकिस्तान में पुराने चेहरे सामने आए हैं, तो लेट्स सी। नफीसा साहिबा, ऐसा हुआ कि हमने एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनते देखा, उसको फिर बिगड़ते भी देखा, उसकी कई वजूहत, आपके अपने रिजर्वेशंस भी उसमें शामिल हैं, आपने एब्सटेन किया वोट करने से प्रीमियरशिप के लिए, ये तमाम बातें मौजूद हैं, लेकिन आप अब सदारती उम्मीदवार भी मैदान में ला रहे हैं, तो क्या आप इस बात की तवक्को या उम्मीद रखते हैं कि नून लीग आपको वोट देगी आपके उम्मीदवार को? देखिए, ऑपोजिशन इकट्ठे हो या अलग हो, ऑपोजिशन जो है वो एक इसलिए स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी जो है वो नंबर्स की गेम होती है। जो इस वक्त इमरान खान के लिए सारी सिस्टम जो है उनके लिए इधर उधर हो गया, तो वो महज सिर्फ 4 वोटों की अक्सरियत से वजीर आजम बने हैं। तारीख में जो मिनिमम अक्सरियत हुई है वो जमाली साहब 1 वोट के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 1-2 साल चले, और अब ये 4 वोटों वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अपोजिशन के बहुत बड़े नंबर्स हैं, और हम मुख्तलिफ इशूज पर साथ भी देंगे एक दूसरे का, कुछ इशूज पर, बिकॉज हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी हिस्ट्री है, और हम रवायती जो है, स्पेशली पंजाब में हमारा PMLN के हमारे वर्कर्स जो हैं उन्होंने PMLN के वो रहे हैं, अफेक्टीज रहे हैं, विक्टिमाइज हुए हैं वो। तो इतना आसान नहीं है कहना कि हम मुत्तहिद होंगे किन इशूज पर। और इस वक्त हमारा एक जॉइंट एक कैंडिडेट है, अगर हमें उनका वोट, हम जाएंगे उनके पास, हमने भी अगर हमने वहां पर एब्सटेन किया वोट से, तो हमने उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए सपोर्ट किया है। तो उन्हीं का बनना था, जो अक्सरियत उनकी आपसे तो लेकिन आपको याद होगा कि पिछले, लेकिन हमने तो आगे जाकर उनको सपोर्ट किया ना, हमने तो ये नहीं कहा कि हम कल देखेंगे, वैसे हफ्ते के बाद देखेंगे। मैं अगर थोड़ी मजीद क्लैरिटी आपसे चाहूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, so do you think that you're in a condition to ask for support considering the fact कि आपने क्या किया उनके साथ, या फिर आपको because we supported them, leader of the opposition पे उनका बिल्कुल उनका जमहूरी हक भी है, लेकिन माजी में इनको क्या उनका जमहूरी हक पंजाब में दिया PTI ने? जमहूरी हक था ना जी, उनकी 4 या 1 सीट भी आगे उनकी थी पंजाब में, तो क्या उनको वो जमहूरी हक मिला? तो बहरहाल हम नहीं कहते हमने उनको एहसान किया, लेकिन एक गुडविल हुई। हमने उसी दिन सबने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाज द फर्स्ट सिग्नेटरी फॉर शहबाज शरीफ साहब फॉर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो हमने गुडविल क्रिएट किया है। अगर वो उसको नहीं मानते, दैट्स फेयर, अगर वो पॉलिटिक्स में ठीक है उनके, अगर, लेकिन हम तो अपनी तरफ से वोट के लिए न सिर्फ इनको, लेकिन हम सबको सोलिसिट करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ऑपोजिशन की जमातों से वोट लें, हम ट्रेजरी बेंचेस की में छोटे जमातें उनके भी जाएंगे, सबसे लेंगे। मैं उसी नुक्ते पे आना चाहता हूं डॉक्टर साहिबा, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपकी जमात का, यू आर गुड एट लेजिस्लेशन, और आपने कुछ लैंडमार्क लेजिस्लेशंस की हैं अपने दौरे हुकूमत में। तो आपको लगता है कि PTI वो अगर आगे बढ़ती है, अच्छी कानून साजी, ऐसी कानून साजी जिसकी ज़रूरत भी है उसकी तरफ, तो फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का उसमें साथ देगी, गो कि आप अपोजिशन में? देखें, जनरल मुशर्रफ में आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन क्या थी। जब वो लेजिस्लेशन लेके आए विमेन एम्पावरमेंट बिल के ऊपर, विमेन अमेंडमेंट बिल लेके आए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो एंटी रेप लॉज हैं उनमें तरामीम की गई थी, तो पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के उनको सपोर्ट की। तो जब एक जनरल की कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में, जिसमें बहुत वो कंट्रोवर्शियल असेंबली थी, हमने जब उनका सपोर्ट किया, तो इमरान खान को क्या कोई मसला नहीं है, हमें उनको जो अच्छी लेजिस्लेशन होगी अवाम के लिए होगी, हम अपने हलकों में हमें बताना है कि हमने ये काम जो अच्छा होने जा रहा है, हम भी इसमें शामिल थे और हम शामिल होना चाहेंगे। नफीसा साहिबा, नैब ऑर्डिनेंस पे तब्दीली से लेकर 62-63 तक ऐसी चीजें हैं जिन पर तनकीद आपने भी की है, आप इसके विक्टिमाइज्ड भी रहे हैं, और नून लीग वालों ने भी इसको बुरा भला इस चीज गो कि आपने खुद इस पे कुछ काम नहीं किया अपने दौरे हुकूमत में, लेकिन अगर तरीके इंसाफ या आप खुद इनिशिएट करते हैं कोई ऐसा बिल या ऐसी कोई अमेंडमेंट जिससे 62-63 या नैब ऑर्डिनेंस के जो बिगड़े हुए खदो खाल है उनको ठीक किया जाए, तो वहां पे भी आपको लगता है कि ऐसा नुक्ता है जिसपे आप सब इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, अभी तो PTI को जब तक ये रियलाइज नहीं होगा कि नैब लॉ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, जब तक मैं समझती हूँ कि ये उस वक्त फाल होगी ये लेजिस्लेशन जब कंसिडर हो।
تو اس کے اوپر بالکل، لیکن ہم وہ پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سی لیجسلیشن کب لے کے آنی ہے. پرائیویٹ ممبرز بلز ہم پہلے بھی زیادہ لے کے آئے ہیں اور ایشو بیس لے کے آئے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم ہی نے، میری جماعت نے اور میں نے پرائم منسٹر کوسچن ٹائم کی لیجسلیشن جو ہے ہاؤس میں ڈالی تھی. اب آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ وہ آنسر کریں گے کوسچن. تو یہ لیجسلیشن ہم لے کے آئے تھے اور پی ایم ایل این کیونکہ وہ ایک شاہانہ مزاج تھا اور وہ آتے نہیں تھے اس وقت کے پرائم منسٹر میاں صاحب، تو ان کو بہت برا لگا کہ ہمارے پرائم منسٹر کیسے جواب دیں گے. تو یہ موومنٹ ہم نے چلائی تھی کہ پرائم منسٹر آئیں، کیونکہ ہماری ماضی میں جو پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے وہ میرے خیال سے تاریخ میں سب سے زیادہ اٹینڈ کیے ایسے ہی تو ہم چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر اس ہاؤس کو اکاؤنٹیبل ہو. لیکن یہ مجھے تو توقع نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو بحیثیت پرائم منسٹر وہ بول نہیں پائے تھے. تقریر جو ان کی تھی